الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کرتے ہوئے اس کے دل پر سیاہ نشان لگ جاتا ہے اور یہ سیاہ نشان اگر اللہ عز و جل سے توبہ نہ کی جائے تو پھر دل کی سیاہی کے یہ نقطے بڑھتے رہتے ہیں اور یہ دلوں کی خبیث بیماری، دلوں کا سخت ہو جانا، پتھر ہو جانا، یہ بڑی خطرناک بیماری ہے۔ اس کا علاج اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا، موت کو یاد کرنا، قبروں کی زیارت کرنا، کہ ٹوٹی پھوٹی قبریں یہ انسان کو حقیقت کے بڑا قریب کر دیتی ہے۔ قبر میں دفن ہونے والا صرف غریب فقیر ہی نہیں ہوا کرتا، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ بھی انہی قبروں کے اندر ہی دفن ہوا کرتے ہیں۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے، جب انسان اس موت کو یاد کرتا ہے، اس کے دل کے اندر گناہ کر کر کے سیاہی کے جو داغ لگے ہوئے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، یہ اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، اللہ اس کے دلوں کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ یہ موت جو سب پر آنے والی ہے، نہ اس سے کوئی عالم بچ سکتا ہے، نہ جاہل بچ سکتا ہے، نہ امیر بچ سکتا ہے، نہ غریب بچ سکتا ہے، نہ نبی بچ سکتا ہے، نہ ولی بچ سکتا ہے۔ ایک سوال میرے اور آپ کے لیے باقی رہتا ہے کہ ہم کس قسم کی موت کی تیاری کر رہے ہیں۔ موت سے بچنا تو نہیں ہے، موت سے چھٹکارا تو نہیں ہے، موت سے فرار تو نہیں ہے، موت سے تو آنا ہی آنا ہے۔ سوال یہ ہے میں اور آپ کیسی موت کو ویلکم کرنے والے ہیں، کون سی موت کو سینے سے لگانے والے ہیں۔ ہماری زندگی اس حال میں گزر رہی ہے کہ اگر اس حال میں موت آ گئی تو ہماری آخرت کا سفر جنت کی طرف ہوگا یا جہنم کی طرف۔ ہم اجنبی مسافر پردیسی 2 سال کے بعد چھٹی جاتے ہیں تو کبھی دیکھا ہے چہرے پر کتنی خوشی ہوتی ہے اور ہاتھوں میں کتنا وزن ہوتا ہے۔ یا چھوٹی جا رہا ہوں، بیگم کے لیے بھی کچھ لے لوں، بھائی کے لیے کچھ لے لوں، دوستوں کے لیے کچھ لے لوں، پڑوسیوں کے لیے کچھ لے لوں۔ شاپنگ کر رہا ہے، خرید و فروخت کر رہا ہے، مال جمع کر رہا ہے۔ کیوں بھائی اتنی محنت کیوں؟ اچھی 2-3 مہینے تو رہنا ہے، 2-3 سال کے بعد جا رہا ہوں، اب ہر کسی کو کچھ نہ کچھ تو دینا ہوگا، کچھ پیسے جیب میں ہوں گے تو اچھا وقت گزرے گا، مگر نہ 6 مہینے کی چھٹی مہینے کے بعد واپس آ جائیں گے، جیب خالی ہو گئی۔ یہ چند مہینوں کا سفر ہے جس کے لیے ہم کتنا سامان اکٹھا کرتے ہیں، اور ایک سفر ایسا ہے جس میں کبھی واپسی نہ ہوگی، جس سے کبھی رجوع نہ ہوگا، جو کبھی دنیا میں آنے کا موقع نہ دے گا، اس کے لیے میں نے اور آپ نے بھی کچھ سامان اکٹھا کیا۔ یہ موت سب پر آنے والی ہے۔ یہ موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئی، جو انسانوں کے سردار امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کا سایہ چھاتا ہے. حضرت عائشہ کے سر میں شدید درد ہے. کہتی ہے ہائے میرا سر درد سے پھٹ رہا. اللہ کے نبی نے کہا نہیں عائشہ بلکہ میرے سر میں شدید درد ہے. آپ پر بخار کا گندہ ہوتا ہے, بخار آتا ہے, اتنی شدت ہے بخار کی, آپ نے ٹھنڈے پانی کا پیالہ رکھا ہوا, ہاتھ اس میں ڈالتے ہیں اور پھر اپنے چہرے پر پھر دیتے ہیں, پھر ہاتھ اس پہ ڈالتے ہیں, پھر اپنے چہرے پہ ڈال دیتے ہیں. موت قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے. صحابہ اس دن کو, جمعرات کے دن کو, سوموار کے دن کو یاد کر کے روتے ہیں. اس دن اللہ کے نبی پر بیماری نے حملہ کیا. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے موت کو کس حال میں گلے سے لگایا. آپ کے آخری لمحات کیا تھے؟ آپ کے آخری لمحات میں کیے جانے والے کام کیا تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کرام سے کہتے ہیں مجھے اٹھا کر بٹھاؤ, میں نے نماز پڑھی. بیماری کی شدت ہے, بیماری کا حال ہے, بخار میں سب رہے ہیں, لیکن دل و دماغ پر نماز چھائی ہوئی. مجھے اٹھا کر بٹھاؤ, میں نے نماز پڑھی ہے. آپ کو بٹھایا جاتا ہے, پھر آپ اٹھنے کے قابل ہوتے ہیں, آپ پر رشی کا دورہ پڑتا ہے, پھر رش میں جاتے ہیں. آخری لمحات میں امام الانبیاء کی زبان سے نکلے ہوئے آخری لمحات کے اندر فرماتے ہیں اللہ کے لیے لعنت برسے یہودیوں پر, عیسائیوں پر, اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. ان یہودیوں پہ لعنت اللہ کے نبی کیوں فرما رہے ہیں, عیسائیوں پر لعنت کیوں فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ ان ظالموں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہیں بنا دی. سجدے قبروں پہ, طواف قبروں پہ, نظر قبر پہ, نیاز قبر پہ, ذبح قبر پہ, پکارا جاتا ہے قبر والے کو اللہ تیری لعنت برسے یہودیوں عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہیں بنا دی. آخری وصیت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی زبان مبارک سے جملے نکلتے ہیں نماز کا خیال رکھنا, نماز کا خیال رکھنا, نماز کا خیال رکھنا اور اپنے نوکر چاکروں خداموں کا خیال رکھنا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی کی مجھے آسمان کی طرف پوچھی اللہم بالرفیق الاعلی. یہ سزا نکلتی ہے اور آہستہ 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 کا حال قریب بھی آتا ہے. میں سمجھ جاتی ہوں کہ اللہ کے نبی مجھے چھوڑ کر اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے جہان کی طرف روانہ ہو چکے. لیکن حالت کیا ہے, آخری خواہش کیا ہے, آخری الفاظ کیا ہے, آخری وصیت کیا ہے؟ نماز, 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 نماز کا خیال کرنا, اپنے خادموں کا خیال کرنا. سوچئے جس نبی علیہ السلام نے آخری لمحات میں وصیت کے الفاظ ہمارے لیے کہے, ہم نے نبی کی وصیت پر عمل کیا ہے, یہ نبی کی وصیت کو ضائع کر دیا. کتنے ہیں آج جن کو ہفتہ ہفتہ گزر جاتا ہے, جمعے والے دن ہی مسجد ان کا دیدار کرتی ہے, آگے پیچھے وہ اللہ کے گھر میں نہیں آتے. کتنے ہیں وہ جن کو یہ غم ہوتا ہے مغرب کی نماز کھڑی ہوتی ہے, ادھر چولہے پہ ہنڈیا پکا رہا ہوں, اگر ہنڈیا چھوڑ کر نماز پڑھنے جاؤں گا تو ہنڈیا جل جائے گی. تجھے یہ غم ہے پیارے بھائی کہ ہنڈیا جل جائے گی, اور اگر تو بے نماز ہو گیا تو یہ تیری چمڑی جہنم کی آگ میں جل جائے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ہستی ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ کی. موت آپ کے قریب ہوتی ہے, موت آپ پر اپنے پر پھیلاتی ہے. حضرت عمر کو بلاتے ہیں آخری لمحات کے, غور کیجیے اللہ کے نبی کے خلیفہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کو وصیت کرتے ہوئے جاتے ہیں. کہا عمر رات کے وقت اللہ کا حق ہے بندوں پر جس کو دن میں قبول نہیں کرتا, اور دن میں بھی اللہ کا حق ہے جس کو رات میں قبول نہیں کیا. دن کا حق کیا ہے کہ اللہ کے لیے روزہ رکھا کرو. جو ایک نفلی روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہے, اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور کر دیتا ہے. یہ دن کا حق ہے. سارے ہفتہ کھاتے پیتے نہ گزارو, سوموار کے دن روزہ رکھو, جمعرات کے دن روزہ رکھو. نبی نے اس سے پوچھا گیا یہ جمعرات اور سوموار کو روزہ کیوں رکھتے؟ کہا اس دن
اعمال اللہ کے دربار میں بلند ہوتے ہیں، اور میرا جی چاہتا ہے جب میرے عمل اللہ کے دربار میں پیش ہوں تو وہاں پر کہا جائے کہ تیرے بندے نے روزہ رکھا۔ اور رات کا بھی حق ہے کہ ساری رات سو کر نہ گزارو، رات کا کچھ حصہ اللہ کے سامنے قیام کی حالت میں تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے گزارو۔ اور یہ عمل قیام اور صیام اللہ کو اتنا پسند ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، سلام میں دیتے ہیں، آسمان سے وحی اترتی ہے، جبرائیل آتے ہیں اور کہتے ہیں اے نبی حفصہ سے رجوع کیجیے، کیوں؟ انہا قوامۃ قوامہ، یہ بڑے روزے رکھتی ہے اور بڑا قیام کرتی ہے۔ یہ دو عمل کس کے اللہ کو بڑے ہی پسند ہے، اور جنت کے اندر بھی یہ آپ کی اللہ نے بھی بنائی ہے۔ حضرت عمر کا وصیت ہے، آخری لمحات ہے، عمر رضی اللہ عنہ وارضا یہ وصیت سنتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا یہ وصیت کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضا پر موت اپنے پر پہ، لیکن حالت کیا ہے، کنڈیشن کیا ہے؟ فجر کی نماز پڑھا۔ ہم میں سے کتنے ہیں جن کی معمول اور روٹین یہ ہے کہ فجر کی نماز مسجد میں حاضر نہیں ہوتی؟ کیا ہم بھی رسول اللہ کی امتی ہیں؟ کیا ہم بھی اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں؟ کیوں نہیں ہوتی؟ رات کو فلم دیکھنی ہے، فلم دیکھتے ہوئے جب 1-2 بجے سوئیں گے تو فجر پہ کس کی آنکھ کھلے گی؟ رات کو مزدوری کرنی ہے، گپے مارنی ہے، دوست سے آئے ہوئے ہیں ان سے کچہری کرنی ہے، اب فجر پہ کس کی کھلے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز منافق پر بھاری ہے، عشاء کی نماز منافق پر بھاری ہے۔ عمر بن خطاب شہید محراب مسجد میں کھڑے فجر کی نماز پڑھا رہے، ظالم وار کرتا ہے، آپ زمین پہ جسے آتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہوش آتے ہی پہلا سوال کرتے ہیں کیا میں نے نماز پڑھ لی؟ کیا میں نے نماز پڑھ لی؟ اس کا دین نہیں جس کی نماز نہیں۔ یہ کس کی فکر ہے؟ یہ کس کی سوچ ہے؟ یہ ٹینشن کس کو ہے؟ جو ٹینشن جنتی ہے، جس کی جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ذکر داخل کیا ہے، جس کو اطلاع دی گئی تھی، عمر میں معراج پر گیا، مجھے بڑا خوبصورت ایک قصر نظر آیا، میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا قریشی سردار نوجوان کا ہے۔ میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ کہا وہ عمر بن خطاب ہے، جو جنتی ہے، فجر کی نماز پڑھ رہے، وار ہوتا ہے کہ جاتے ہیں، ہوش آتے ہی پہلا سوال کرتے ہیں کیا نماز پڑھی ہے؟ کیا میری نماز پوری ہوگی؟ عبداللہ بن عمر حضرت عمر کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھتے ہیں، کہتے ہیں عبداللہ میرے سر کو زمین پہ رکھ دو، میرے سر کو خاک پہ رکھ دو۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں بابا میری گود میں رہیں، کہا نہیں بیٹا میرے چہرے کو زمین میں رکھ دو۔ جب ان کے سر کو زمین پہ رکھتے ہیں، اپنی گال کو زمین کی مٹی میں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں ہو سکتا ہے عبداللہ اللہ تیرے باپ کو اس طرح خاک آلود دیکھ کر رحمت کرتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ یہ غم اور یہ ہم، یہ فکر کس کا ہے؟ جو عمر بن خطاب ہے، جو بولا کرتے تھے آسمان سے ان کے جملے کو قرآن بنا دیا جاتا، جو یہ خواہشات کا اظہار کرتے تھے آسمان والا قرآن کے اندر حکم اتارتے ہیں۔ ان کی موت کس حال میں آئی؟ نماز کی حالت میں، اللہ کی یاد کی حالت میں۔ سوچو میں اور آپ بالآخر موت کی طرف چل رہے ہیں، ہم رک جاتے ہیں، ہم سو جاتے ہیں، وقت نہیں رکتا، وقت نہیں سوتا، ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں اور کس طرح کے موت کی استقبال کے اندر ہمارے لمحات گزار رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ وارضا کے بعد حضرت عثمان کی موت کا وقت آتا ہے، قلعے کے اندر قید ہیں، چھت پہ چل کر ظالموں سے سوال کرتے ہیں یہ مسجد نبوی کی زمین کس نے خرید کر دی تھی؟ کہا عثمان تو نے خرید کر دی تھی۔ کہا اسی مسجد میں مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ یہ میٹھے پانی کا کنواں کس نے خرید کر دیا تھا؟ کہا عثمان تو نے خرید کر دیا تھا۔ کہا اس کنویں کے پانی کا آج تم مجھے کوئی حق نہیں دیتے، اتنے دنوں سے پیاسا۔ اب بالآخر آخری لمحات آتے ہیں،
لیکن آخری لمحات عثمان کے کیسے گزر رہے ہیں؟ قرآن کے سامنے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ظالم دیواری فلم کے گھر میں آ جاتے ہیں، نائلہ کہتی ہے عثمان ظالم آج تیری چار دیواری کو فلم کے گھر کے اندر چھلانگ لگا کے آ چکا ہے۔ کہتے ہیں نائلہ آخری لمحات میں میری توجہ اللہ کے کلام سے دور نہ کر، میری نگاہیں اللہ کے کلام سے دور نہ کر۔ اللہ قیامت کے دن سوال کرے گا عثمان اپنی زندگی میں آخری عمل کیا کر رہا تھا؟ میں کہوں گا اللہ میں تیرے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، راضی میری گردن کو کاٹ دے۔ میں اور آپ کی زندگی کے لیے چاہیے، میری اور آپ کی زندگی کس وقت کی بات ہے؟ علی رضی اللہ عنہ اور موت کا وقت آتا ہے، لیکن کس حال میں موت کو گلے لگاتے ہیں؟ تہجد کی نماز اپنے گھر سے پڑھ کر نکلتے ہیں، استغفار کرتے ہوئے، تسبیحات پڑھتے ہوئے مسجد کی طرف جا رہے ہیں، اور دوران مسجد اس سفر کے اندر، اس راہ کے اندر آپ پر وار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی پر موت آئی، نماز کا ذکر ہے، ابو بکر پر موت آئی، نماز کا ذکر ہے، عمر پر موت آئی، نماز کی حالت ہے، عثمان پر موت آئی، نماز 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 اور قرآن کی تلاوت کا ذکر ہے، علی پر موت آئی اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اندھیروں میں جا رہے ہیں۔ کیا میری اور آپ کی یہی کیفیت ہے؟ کیا ہم نے نماز کو اتنی ہی پابندی سے پکڑا ہے؟ وغیرہ یاد کر لیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، سب سے افضل ترین عمل وقت پر نماز کی ادائیگی ہے۔ وہ عمل افضل نہیں ہے کہ آپ اور میں سو جائیں اور صبح 10 بجے اٹھے، 9 بجے اٹھے، ڈیوٹی پہ جانے لگے تو پہلے نماز پڑھے پھر ڈیوٹی پہ چلے جائیں۔ یہ نماز کا وقت اللہ نے تو مقرر نہیں کیا۔ افضل ترین کام، سب سے افضل کام اہل ایمان کے لیے، مواحدوں کے لیے، مشرکوں کے لیے نہیں، اہل توحید کے لیے۔ توحید کو سمجھنے کے بعد سب سے افضل کام یہ ہے نماز کو اس کے وقت پہ ادا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے کہ نماز کے دوران بندہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، اس کو کہتا ہے، بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، رب کہتا ہے حمدنی عبدی، اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، مالک کہتا ہے بندے نے میری تعریفیں بیان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے، ترمذی نے یہ روایت کی۔ کیا خیال ہے وہ چھت کھڑی رہے گی جس چھتوں کے ستونوں کو گرا دیا جائے؟ ایک بلڈنگ کے 5 ستون ہے، اگر 5 ستون گر جائے تو کیا وہ چھت برقرار رہے گی؟ ایک بندے نے کلمہ پڑھا، مسلمان بن گیا، لیکن وہ نمازیں نہیں پڑھتا، 5 وقت کی نمازوں کا تاریخ ہے، اب کیا 5 ستون گر جائے کیا یہ ایمان کی چھت باقی رہے گی؟ یہ چھت تو گر جائے گی۔ اس چھت کو کھڑا کرنے کے لیے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے درمیان اور کفار کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے، جس نے نماز کو چھوڑ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس نے اس ستون کو گرا دیا۔ بین الکفر والعبد فرقم صلاۃ، نماز کا تارک کافر ہے، نماز کا تارک مشرک ہے۔ قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وایتاء الزکاۃ۔ مجھے حکم دیا ہے میں قتلوں کو کاٹتا چلا جاؤں، میں جہاد کرتے ان لوگوں کی کفار کی گردنیں کاٹوں، اس وقت تک جہاد کرتا رہوں جب تک کہ اللہ کی توحید کو نہ مان لے، لا الہ الا اللہ کو نہ مان لے، محمد رسول اللہ کو نہ مان لے۔ اس کے بعد بریک، کلمہ پڑھ لیا کام ختم، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، ہر کلمہ کو جنت میں جائے گا، بتایا نہیں۔ ان کی کتنے میں نے اس وقت تک بات دی ہے اللہ کی توحید کو مانے اور پھر میری رسالت کو مانے، نماز قائم کرے، زکات کی ادائیگی کرے۔ جب یہ کام کر لے پھر ان کا خون اور ان کی جان مجھ سے محفوظ ہے سوائے حق کے ساتھ۔ اس کا کلمہ بیکار ہے، اس کا کلمہ قبول ہے، وہ نام نہاد مسلمان ہے، اس میں اور کافر میں کوئی فرق نہیں جو نماز کا تعلق ہے۔ جو ایک پڑھ لیتا ہے 4 نہیں پڑھتا، 4 پڑھ لیتا ہے 1 نہیں پڑھتا، اس نے اللہ کو الہ مانا ہی نہیں، اس نے اپنی خواہش پر مانا ہے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو رب بنا دیا؟ خاص کہتی ہے فجر کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ نہیں پڑھتا،
اس کا دل کہتا ہے چل کوئی نہیں، اس کا دل کا ٹائم ہے، ڈیوٹی ہے، ویسے چھٹی ملتی آدھے گھنٹے کی، چلو میں ظہر پڑھ لیتا ہوں، ظہر پڑھ لیتا ہے، لیکن جب مغرب سے پہلے کام ختم ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہی سب نہانا بھی ہوتا ہے، کپڑے بھی بدلنے ہوتے ہیں، پسینے کی بو بھی ہوتی ہے، ہنڈی بھی پکانی ہوتی ہے، اب مغرب کی پڑھی کیا ضروری ہے؟ میں نے مجھے نہیں پڑھی، میں نے ظہر نہیں پڑھی، میں نے اثر نہیں پڑھی. اب وہ اس نماز کو چھوڑ دیتا ہے. کیوں چھوڑتا ہے؟ اس کا دل کہتا ہے یہ نماز نہیں پڑھنی، تو اس نے اللہ کو اپنا رب نہیں مانا، اس نے اپنے دل اور اپنی خواہش کو اپنا اللہ مان لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز نور ہے. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. کیسا نور ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اندھیروں میں چل کر مسجد میں جانے والوں کو قیامت کے دن کمپلیٹ کامل نور کی خوشخبری سنا دو. عشاء کی نماز اندھیرے میں ہے، فجر کی نماز اندھیرے میں ہے. جو اندھیروں میں مسجد کی طرف چل کر جاتے ہیں ان کو قیامت کے دن حشر کے میدان میں پورے فراق پر کوئی اندھیرا نہ ہوگا. جنہوں نے اندھیروں میں رب کے گھروں کو کہا کیا، قیامت کے دن ان کے لیے کوئی اندھیرا نہیں ہوگا. پورے فراق میں بھی نور ہے، قیامت میں بھی نور ہے. قبر بھی اتنی منور ہے جو اندھیروں میں اللہ کے گھر کو آباد کرتا. حدیث میں آتا ہے جو انسان نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، نور کے فرشتے، آسمان کے فرشتے نور کے جھنڈے لے کر اس کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلتے ہیں. یہ چلتا ہے، یہ قدم اٹھاتا ہے، اس کے گناہ کے رجسٹر میں سے ایک گناہ اٹھا دیا جاتا ہے. یہ قدم زمین پر رکھتا ہے، نیکی کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. من خرج من بیته متطهرا الى المسجد فاجره كالحاج المحرم. جو نماز کا اہتمام ایسے کرتا ہے، ہر نماز کے لیے اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کو اتنا اجر دیتا ہے جتنا حاجی احرام باندھ کر حج کے لیے نکلتا. یہ نماز، یہ نور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافقین پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہے. اگر انہیں اس فجر اور عشاء کی نماز کے اجر اور ثواب کا علم ہو جائے وہ اس کے لیے دوڑتے ہوئے آئے. بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، وہ شخص جہنم میں داخل نہ ہوگا جس نے فجر اور عصر کی نمازوں پر ادائیگی کرتا ہے، استقامت کا اظہار کرتا ہے. یہاں سے مراد فجر اور عصر کی نمازوں کی اہمیت ہے، وگرنہ مسلمان پر تو پانچوں نمازیں وقت ہے جماعت سے ادا کرنی سوائے عذر کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آذان سنے پھر مسجد میں آ کے نماز نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی سوائے عذر کے. عذر کیا ہے؟ یا تو سو رہا ہے، یا وہ بیمار ہے، چل کر نہیں آ سکتا، تو وہ تو اپنے کمرے میں پڑھے گا. لیکن جو بیمار نہیں ہے، جو سویا ہوا نہیں ہے، جس کو علم ہے کہ یہ اذان ہو گئی نماز کے لیے، وہ کہتا ہے کوئی نہیں، آج تو انڈیا پاکستان کرکٹ میچوں کا فائنل ڈے ہے، آج کی نمازیں رکھے تو آج تو کرکٹ کا میچ چل رہا ہے، آج ہاکی کا میچ ہے، آج فٹ بال کورے کا میچ ہے. یا یہ ڈرامہ جو ہے یہ لاسٹ سیریز ہے، آخری ڈرامہ ہے، اس کے اندر کہانی اینڈ ہونی ہے، اس میں پتہ لگنا ہے کیا ہوا کیا نہ ہوا. اگر میں نے پچھلے 10 ڈرامے دیکھے ہیں، اب اثر کی نماز میں یہ ڈرامہ آ گیا، میں اس کا چلا جاؤں تو ساری کہانی کا مزہ کرکرا ہو جائے گا. تیرے لیے کہانی کا مزہ کرکرا ہو جائے گا. اور اگر یہ نماز تو نے چھوڑ دی، یہ نماز تو نے چھوڑ دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تجھ پہ ثابت ہو جائے گا. آپ فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی، کرکٹ میچ کے لیے، فلم کے لیے، ڈرامے کے لیے، ہاکی میچ کے لیے، یا انڈیا کے جھنڈے کے چکر میں، یا کسی اور مسئلے میں، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز بلکہ قرآن پاک کا حکم ہے نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ سے مانگنا. جب بھی اللہ کے تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی تو حضرت بلال سے کہتے ہیں بلال ارحمنا یا بلال، بلال اذان دو، نماز کی تیاری کرو. اس نماز سے ہمیں ٹھنڈک ملتی ہے، اس نماز سے ہمیں سکون ملتا ہے. یہ نماز اہل ایمان کو خوشی دیتی ہے، اہل ایمان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کیا یہ حال میرا اور آپ کا بھی ہے؟ کیا نماز پڑھتے ہوئے ہمیں بھی سکون ملتا ہے؟ یا نماز ہمارے اوپر ایک
مصیبت اور بوجھ بن جاتا ہے. منافق کی حالت ہے کہ نماز اس کے لیے بوجھ بنتا ہے، اور مومن کی حالت ہے نماز میں اس کو سکون ملتا ہے. اکیلا شخص نماز پڑھے اور کوئی جماعت سے نماز پڑھے، جماعت سے نماز پڑھنے والے کو اکیلے کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. سوچئے ہم یہاں کمائی کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. ایک کمپنی میں آپ 1000 ریال پہ ڈرائیوری کرتے ہو، دوسری کمپنی آپ کو 27 گنا زیادہ نہیں، 1000 کے مقابلے میں 27,000 نہیں، صرف 1200 ریال 200 ریال زیادہ دے دے. تو کیا خیال ہے، پوری کوشش نہیں کرو گے کہ اس کمپنی میں نقلے کا فرق ہو 200 ریال کا ہے؟ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ ایک کمپنی کو، ایک کفیل کو 200 ریال کے چکر میں چھوڑ دیتے ہو، نہ مانے تو کوشش کرتے ہو یار بلی بلی کرو، خروج کی ہائی لگا کے جاتے ہیں، دوسری کمپنی کا ویزا لے کر جاتے ہیں، ہر مہینے 200 ریال تو ملیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ایک نماز اکیلا پڑھتا ہے اور پھر ایک بندہ جماعت سے پڑھتا ہے، اس کو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے اور اس کو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. سوچ لیں کتنی نمازیں ہیں جو ہم اپنے گھروں میں اور اپنے کمروں کے اندر ادا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب نمازی نماز پڑھ کے اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، نماز پڑھ کے اپنے مصلی پر بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس نمازی پر درود پڑھتے رہتے ہیں. جتنی دیر تک یہ نمازی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے گا، فرشتے اتنی دیر تک اس نمازی پر درود پڑھتے رہیں گے. اور فرشتوں کا درود کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہ اس نمازی کو معاف کر دے، اللہ اس طرح. جس کے لیے فرشتے دعا کریں ان کی قبولیت میں کوئی شک ہے؟ جتنی دیر تک مسجد میں بیٹھیں گے اور ہماری کیسے کیا ادھر سلام پھرتا ہے، دوڑ لگاتے ہیں، سب سے پہلے بات کون نکلے گا؟ کیڑی مصیبت سب سے پیسہ ہوتا ہے، مسجد جا چکی. کوئی امام بیچارہ 2 سجدے لمبے کر دے تو بس یہ چاہتا ہے کہ دوبارہ اس مسجد کی بڑی لمبی نماز پڑھو. جو جتنی تیز نماز پڑھائے گا اتنا اس کی مسجد میں رش زیادہ ہوگا. کیوں؟ مومن کی مثال مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں. مومن مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں ہے، اور منافق مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی کو اٹھا کر پانی سے باہر کی. جیسے منافق مسجد سے باہر کیا کرتا، مچھلی پانی سے باہر تڑپتی ہے، منافق مسجد میں. تیسری چیز اور چوتھی چیز، یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے، آج کے موجودہ نوجوانوں کے لیے، اور اس میں آپ کو اچھی باتیں ملیں گی. تیسری چیز پر غور کیجئے. پہلی چیز شرک مت کرنا، دوسری چیز ماں باپ کو مت ستانا، اور تیسری چیز وَلَا تَتْرُكَنَّ الصَّلَاةَ مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَن تَرَكَ الصَّلَاةَ مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ. آئے کبھی فرض نماز قصدن جان بوجھ کر مت چھوڑنا. انڈیا پاکستان کا میچ آ رہا، آخری اوور دیکھ لوں پھر جاؤں گا نماز پڑھنے. انڈیا آسٹریلیا کا میچ آ رہا ہے، دیکھ لو یار، میچ بار بار تھوڑی آتا ہے، چلو نماز تو بعد میں بھی پڑھ لیں گے. فرمایا وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فرض نماز کبھی قصدن جان بوجھ کر مت چھوڑنا. اذان کی آواز آئی اور چلو نکلو اپنے گھر سے مسجد کی طرف جاؤ، نماز پڑھتے رہنا. فرض نماز، ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کو ایمرجنسی کام ہے، فرض نماز پڑھ لیجیے، سنت چھوڑ کے آپ چلے جائیے، ایسا کر سکتے. لیکن فرض نماز آپ کبھی، باپ بیمار ہے آپ کو لے کے جانا ہے لیکن جماعت کھڑی ہے، جلدی سے آئیے نماز پڑھ لیجیے اور سنت چھوڑ دیجیے اور باپ کو لے کے اسپتال پہنچ جائیے. فرض نماز قصدن جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا ہے. آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، جو فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے فقط بریت منہ ذمۃ اللہ، تو اللہ کی ذمہ داری اس کے اوپر سے ہٹ جاتی ہے. اب اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں، مرو کٹو جو چاہو، چاہے آسام میں کاٹے جاؤ گے تو برما میں کاٹے جاؤ گے، تم گوہاٹی میں کاٹے جاؤ گے. جب تم نے اللہ کے احکام کا رعایت نہیں کی ہے اور اللہ کے اصولوں
پر تم نے قیام نہیں کیا ہے تو اللہ کو بھی اب تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. کٹو. دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں ہم مارے نہیں جا رہے ہوں, جہاں ہم کاٹے نہیں جا رہے ہوں. خود مسلمانوں کے ملک کے حال دیکھ لیجئے. پاکستان کا حال یہ ہے کہ وہاں شیعہ اور سنی آپس میں مرے جا رہے ہیں, مسجدوں میں بمباریاں ہو رہی ہیں, آپس میں مسلمان کا قتل کر رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے عراق کا کیا حال ہے, افغانستان کا کیا حال ہے. آپ دیکھ ڈالیے جو اپنے ملک ہے ان ملکوں کا, لیبیا کا کیا حال ہے, انڈونیشیا کا کیا حال ہے. آج مسلمانوں کو کہیں 2 گھونٹ پانی نہیں مل رہا ہے. کیوں؟ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جب تم اللہ کی پرواہ نہیں کرو گے تو اللہ کو کی اوپر کوئی ذمہ داری نہیں رہتی ہے. اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. مرو, کٹو. گاجر اور مولی تو پھر بھی چھیل کے کاٹی جاتی ہے, تم گاجر اور مولی سے بھی زیادہ بدتر طریقے سے کاٹے جاؤ گے. تمہیں پوچھا بھی نہیں جائے گا. جو مجرم ہوتا ہے اس سے آخری خواہش پھر بھی پوچھی جاتی ہے, لیکن تم کو اس طریقے سے مارا جائے گا کہ تم سے آخری تمنا بھی نہیں پوچھی جائے گی. فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ. کٹو, مرو. جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ آدمی اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے. وہ کافر ہے, وہ فاسق ہے, گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہے. میں نہیں کہتا میں کون ہوتا ہوں کہنے والا. کہا رب نے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 31, کہ تم نماز پڑھو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ, شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ, انکار کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے, صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 باب نمبر 35 حدیث نمبر 82. اس حدیث پر غور کیجئے, پھر اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ, کہ آدمی کے درمیان اور شرک اور کفر کے درمیان اگر کوئی چیز ہے تو نماز کا چھوڑ دینا ہے. جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک ہے, وہ کافر ہے, اور جو پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے, وہ مومن ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ نماز کیوں پڑھیں؟ ہم اور آپ نماز اس لیے پڑھیں کہ نماز ہر حالت میں مومنوں پہ فرض ہے. عورت اگر حیض کی حالت میں ہے, نفاس کی حالت میں ہے, یعنی بچہ پیدا ہوا اس وقت, تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتی لیکن بعد میں پڑھے گی. جنگ کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے. ہم سفر میں جا رہے ہیں پھر بھی نماز معاف نہیں. ہاں اگر وہ 4 رکعت ہے تو 2 رکعت معاف ہے. جگہ نہیں مل رہی ہے پھر بھی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے پڑھنا ہے, کوئی بہانہ نہیں ہم کر سکتے جی پانی کہاں ملتا ہے صاف, کپڑے کہاں ہیں صاف, وہ بہانے چلنے والے نہیں. اللہ نے تو آدھا کم کر دیا نا. تو نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. آپ اکیلے پڑھیے, تنہا پڑھیے, سیٹ پر بیٹھ کر پڑھیے, لیٹ کر پڑھیے, لیکن معاف نہیں ہے. اللہ نے کہا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 103, ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا, کہ نماز مومنوں پر وقت کے ساتھ لکھی ہوئی ہے, نماز وقت پر پڑھی جائے. ہم اور آپ نماز کیوں پڑھیں؟ ہم اور آپ نماز اس لیے پڑھیں کہ نماز پڑھنا اللہ کے نزدیک سب سے اچھا کام ہے. اللہ کے نزدیک سب سے اچھا کام یہ ہے کہ بندہ نماز پڑھے. صحیح بخاری کتاب مواقیت الصلاۃ کتاب نمبر 9 باب نمبر 5 حدیث نمبر 527. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا ای العمل احب الی اللہ, کہ کون سا کام اللہ کے نزدیک سب سے اچھا ہے. جواب سنیے, پیسہ کمانا زیادہ اچھا ہے, یا کسی کوئی اور کام میں لگے رہنا اچھا ہے, یا پھر کیا اچھا کام ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے؟ کہا الصلاۃ علی وقتہا, نماز پڑھنا ہی نہیں بلکہ نماز وقت پر پڑھنا. یہ کام اللہ کو بہت پسند ہے اور اللہ کے نزدیک بہت اچھی چیز ہے. بندہ جب نماز میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے بات کرتا ہے. کتنے بد نصیب ہیں جو نماز نہیں پڑھتے, کیا رب سے بات کرنے کی ہمارے دل میں تمنا نہیں ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا پھر اس کے بعد کون سا کام زیادہ اچھا ہے؟ تو کہا بر الوالدین, ماں باپ کی بات ماننا. پھر کہا کون سا کام زیادہ اچھا ہے؟ تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. ہم اور آپ نماز کیوں پڑھیں؟ نماز اس لیے پڑھیں کہ نماز گناہوں کا کفارہ ہے. ہم میں سے کون آدمی ہے جو یہ کہہ دے جی میں تو غلطی نہیں کرتا, مجھ سے غلطی ہوتی ہی نہیں کبھی. غلطی نہیں ہوتی ہے, ہر جگہ غلطی ہو رہی ہے. غور کیجیے کس طریقے سے غلطی ہوتی ہے. کان جو ہے وہ غلط باتیں سنتے رہتا ہے, آنکھ غلط چیزوں کی طرف دیکھ رہی ہے, ہاتھ غلط چیزوں کو پکڑے ہوئے ہے,
انسان غلطی کا پتلا ہے، لیکن جب نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس غلطیوں کو، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف فرمائے گا۔ صحیح بخاری کتاب مواقیت الصلاۃ کتاب نمبر 9 باب نمبر 6 حدیث نمبر 528 ایک مثال کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا ہے، ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم، کیا تمہارا خیال ہے اس آدمی کے بارے میں اگر تم میں سے کسی کے پاس گھر کے پاس ایک نہر ہو، ایک ندی ہو، یغتسل فیہ کل یوم خمسا، اس ندی میں وہ دن اور رات میں 5 مرتبہ نہاتا ہے، کیا اس کے بدن پہ میل رہے گا؟ صاحب نے کہا لا یبقی من درنہ شیئا، اس کے بدن پر میل نہیں رہے گا۔ یہی ہے 5 نمازیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ ہم اور آپ نماز کیوں پڑھیں؟ ہم اور آپ نماز اس لیے پڑھیں کہ نماز رب کو یاد کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، سورۃ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 14، نماز پڑھو مجھ کو یاد کرنے کے لیے۔ ہم اور آپ نماز کیوں پڑھیں؟ ہم اور آپ نماز اس لیے پڑھیں کہ نماز رب کو یاد کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہم اور آپ نماز اس لیے پڑھیں کہ نماز مدد مانگنے کا بہترین واسطہ ہے، کہ اللہ سے نماز پڑھ کے مدد مانگے تو اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف کو دور کرے گا۔ جو آیتیں میں نے پڑھی تھی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 45 اور آیت نمبر 46، وہ تو یہی ہے نا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، لوگوں صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا لِلْخَاشِعِينَ، لیکن نماز سخت ہے مگر ڈرنے والوں کے لیے سخت نہیں ہے۔ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، جو اپنے رب سے ملنا چاہتے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، ان کے لیے نماز مشکل نہیں ہے۔ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے؟ ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ ٹھنڈی کا موسم ہوتا، فجر کے وقت پہ دیکھیں لحاظ کے اندر ہیں، نئی نویلی دلہن ہے، لیکن رب کے لیے چھوڑنا پڑے گا، جانا پڑے گا، نماز کے لیے آنا پڑے گا، لیکن کہاں ہے ہماری محبت؟ کتنا ہم کر رہے ہیں، کتنی قربانی دے رہے ہیں؟ امید لگائے جو بیٹھے ہیں، وہ امید شیطان کی طرف سے دھوکہ ہے۔ پریشانی دور کرنا ہے، نجات پانا ہے تو رب کو یاد کیجیے، نماز پڑھیے، اللہ آپ کی پریشانی کو دور کرے گا۔ اس لیے نماز جو لوگ ڈرتے ہیں ان کے لیے آسان ہے، وہ پریشان نہیں ہوتے۔ ہم اور آپ نماز کیوں پڑھیں؟ ہم اور آپ نماز اس لیے پڑھیں کہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آدمی دن بھر اپنی تجارت میں لگا رہتا ہے، کام میں لگا رہتا ہے، 5 وقت اگر وہ وضو کرتا ہے آنکھ کو تھوڑا سکون ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سورہ النساء کتاب عشرۃ النساء کتاب نمبر 36 باب نمبر 1، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ہم اور آپ نماز کیوں پڑھیں؟ ہم اور آپ نماز اس لیے پڑھیں کہ نماز روح کی غذا ہے، کہ نماز روح کی غذا ہے۔ غور کیجئے، ہمارا جسم 2 طریقے سے ہے، ایک جسم ہے ایک روح ہے۔ جسم کو طاقتور بنانے کے لیے ہم کھانا کھاتے، پانی پیتے، ورنہ جسم بیمار پڑ جائے گا۔ اسی طرح ہمارے دل کے اندر ایک سول ہے، روح ہے، اس کو سکون پہنچانے کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ کیا؟ وہ نماز ہے۔ روح کو سکون کیسے ملے گا؟ جب آپ اللہ کو یاد کریں گے، اور اللہ کو یاد کرنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ سورہ راعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ شاعر نے صحیح کہا، نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ یاد کر کے دیکھیے تو جب بھی پریشانی کا وقت آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کی طرف چلے جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے دوڑتے تھے۔ سنن ابی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 باب نمبر 78 حدیث نمبر 4985، یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، اے بلال نماز کے لیے اقامت کہو، ارحنا بہا، اور مجھے سکون پہنچاؤ۔ تو نماز سکون حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ ہمارا آپ نماز کیوں پڑھیں؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو سکون حاصل ہو؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی پریشانی دور ہو؟ جی ہاں، ضرور چاہتے ہیں۔ اگر چاہتے ہیں تو آپ کو نماز کی طرف آنا ہوگا، نماز پڑھنی پڑے گی۔ ہم اور آپ نماز کیوں پڑھیں؟ نماز اس لیے پڑھیں کہ نماز اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ کسی سے اگر ہماری دشمنی ہو گئی لیکن مسجد میں آتے آمنا سامنا ہوتا ہے، ایک نظر ملی، 2 نظر ملی، تیسری نظر میں پھر وہ کام ہو گیا، محبت پیدا ہوگی، کندھے سے کندھا ملایا،
محبت پیدا ہوگی. صحیح بخاری کتاب الاذان کتاب نمبر 10 باب نمبر 76 حدیث نمبر 725. اقیموا صفوفکم فانی اراکم من وراء ظہری. صحابہ نماز پڑھو میں پیچھے سے دیکھتا ہوں. بس یہاں پر نماز کے تعلق سے آدھی بات ابھی ختم ہوئی. انشاءاللہ دوسری قسط میں دوبارہ بات پوری ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.